فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. طاقتیں تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے. طاقتیں تمہاری ہے اور خدا ہمارا ہے. عکس پر نہ اقرار آئینہ ہمارا ہے. آپ کی اولادی کا بوجھ ہم نہ ڈھوئیں گے. آپ روح پہ مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے. آپ روح پہ مرنے کا فیصلہ ہمارا ہے. عمر بھر کوئی بھی جنگ لڑ نہیں سکتا. تم بھی ٹوٹ جاؤ تجربہ ہمارا ہے. تم بھی ٹوٹ جاؤ تجربہ ہمارا ہے. اپنی رحمت مانی پر اب غیرت کرنا. اپنی رحمت مانی پر اب غیرت کرنا. آپ سے بہت آگے نقش پا ہمارا ہے. آپ سے بہت آگے نقش پا ہمارا ہے. جہاد کھوئی زخم کھا کے غیرت جہاد کھوئی زخم کھا کے پہلا بار تم کر لو حضورا ہمارا ہے. پہلا بار تم کر لو حضورا ہمارا ہے. اس کے اوپر تشریف فرما بھی ہوتی ہے. معزز علماء دین و مہمان خصوصی و ذمہ داران جلسہ اور بھن جگہ سے آئے ہوئے بزرگوں نوجوان بھائیوں پردہ نشین ماں وطن اور عزیز بچوں. میرے بھائیوں آپ لوگ سب مجھے اچھی طرح جانتے ہیں پہچانتے ہیں. آپ لوگوں کے درمیان کتنی اسی گاؤں کا کتنی شخصیت کسی تعلق کا ممتاز نہیں ہے. ہر سال کی طرح کئی سال سے میں آپ کے بیچ آ رہا ہوں اور بڑے ہی اختصار کے ساتھ مختصر انداز میں اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھ کر میں پھر اپنی جگہ لے لیتا ہوں. اسی طرح آج بھی میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ یعنی مختصر انداز میں
حالات حاضرہ اور ہماری ذمہ داریاں، اس عنوان کو سامنے رکھتے ہوئے چند باتیں میں آپ لوگوں کے سامنے عرض کروں گا، اور پھر میرے فوراً بعد جو بردھمان سے آج ہمارے یہاں تشریف فرما ہے فضیلت الشیخ جناب مولانا نور محمد خاتم صاحب، ان کو بھی ہمیں اور آپ کو سب کو مل کر سننا ہے۔ تو آئیے میں آپ کو اپنے عنوان کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اگر بات ملکی سطح کی ہو یا چاہے وہ عالمی سطح کی، آج پوری دنیا کے اندر ہم اور آپ یعنی امت مسلمہ ذلت اور رسوائی سے دوچار ہے، اور اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آج پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے حالات بدتر سے بدتر ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر مسلمان ذلیل ہے، مسلمان کے اوپر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پہاڑ چھوڑے جا رہے ہیں، اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اگر میں اپنے اس ملک کی بات کروں، اس ملک کی جس ملک میں آج ہم اور آپ رہ رہے ہیں، اس ملک کے اندر آج ہماری اور آپ کی جو حالات ہیں، ہماری اور آپ کی جو پرستیتی ہیں، آج وہ ہمارے سامنے ہیں۔ اس کے اوپر تصویر کشی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ یہی وہ ملک ہے کہ جس ملک کے اندر مسلمانوں کی ایک تاریخ رہی ہے، ہماری اور آپ کی ایک تاریخ رہی ہے۔ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے، غور سے سنیے گا، اس ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے اگر سب سے زیادہ کسی نے قربانیاں پیش کی تو مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی، اور یہ میں نہیں بلکہ اس ملک کا پہلا پردھان منتری پنڈت جواہر لال نہرو جب پٹنہ کی سرزمین پر آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اگر سب سے زیادہ اگر کسی قوم کی قربانی رہی ہے، اگر سب سے زیادہ کسی نے قربانیاں پیش کی ہے تو مسلمانوں نے قربانیاں پیش کی ہے۔ تاریخ اس کو بھلا نہیں سکتی ہے میرے بھائیوں۔ اسی ملک کی بات کر رہا ہوں بڑے اختصار کے ساتھ کہ جس ملک کو ہم نے اور آپ نے جامع مسجد کی پاکی دی، تاج محل کی خوبصورتی دی، لال قلعہ کی مضبوطی دی، قطب مینار کی بلندی دی، میرے بھائیوں آئے دن کسی ملک کے اندر ہمارے ساتھ کیا برتاؤ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، وہ چیز بھی آج ہمارے اور آپ کی نظروں کے سامنے ہے، ہم اور آپ اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں۔ لیکن آج کا میرا سوال یہ ہے، ہم سب کو سوچنا چاہیے میرے بھائیوں، یہاں پر جتنے بھی لوگ آج موجود ہیں، ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ آخرکار آج مسلمانوں کی چاہے ملک کی بات ہو یا عالمی سطح کی بات ہو، دنیا کی بات ہو، ہماری ایسی حالات کیوں بنی، ہم اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے۔ اب کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عزت والی قوم کو ذلیل کر دیا؟ آخر کیا بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دوسروں کے ڈر پہ ٹھوکر کھانے پر مجبور کر دیا، دوسروں کے آج جوتا کھانے پر سامنے جا کر آج ہم اور آپ کو مجبور کر دیا؟ آخر یہ وجہ کیا ہے؟ آخر اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ کیا بات ہے کہ آج طرح طرح کی آفتیں، طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کی مصیبتیں آج ہمارے اوپر آپ کے اوپر منڈلا رہی ہے؟ آخر وجہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ آئیے میں آپ کو قرآن کریم کی طرف لے کر چلتا ہوں اور پھر انشاءاللہ دو چار ذمہ داریاں آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی جگہ لوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے، آج جو حالات بنی ہے چاہے اس ملک کی ہو یا پوری دنیا کی ہو، بس اتنا یاد رکھیے گا لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر بیان فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور لوگوں اس بات کو یاد رکھنا، اور بھارتی مسلمانوں، وہ ہندوستانی مسلمانوں اس آیت کو یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ کہ جب تمہارے اوپر کوئی پریشانی آئے، جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے، جب تمہارے اوپر کوئی تکلیف آئے تو یہ سمجھ لینا یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس آیت سے ہمیں اور آپ کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آج مسلمانوں کی حالات بدتر ہوئی ہے،
کی پریشانی آ رہی ہے تو اس کے پیچھے ذمہ دار ہم اور آپ خود ہیں، اس لیے کہ اللہ نے 1400 سال پہلے اعلان کر دیا تھا ان لوگوں جب تم اپنے دامن کو گناہوں سے پھر کر لو گے، تم اپنے دامن کو گناہوں سے بھر لو گے تو میں تمہاری اوپر طرح طرح کی مصیبتیں میں تمہاری پر نازل کر دوں گا۔ تو میرے بھائیوں اس آیت کریمہ کے اندر یہ بھی بیان کیا جاتا ہے وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، یہ الگ بات ہے میرے بھائیوں، یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بہت سارے گناہوں کو درگزر کر دیتا ہے، اللہ ہمارے بہت سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، لیکن جب بعض گناہوں کی سزا دنیا کے اندر دیتا ہے تو پھر اس کی حالات بدتر سے بدتر ہو جاتی ہے۔ اور آگے آئیے میرے بھائیوں اس واقعہ کو بھی یاد کر لیجئے۔ ہاں میرے بھائیوں آج ہم اپنے حالات کو لے کر چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کر آج ہم ڈسکس کرتے ہیں، اپنی حالات کو لے کر چائے کی دکانوں پر بیٹھ کر ہم آپس میں باتیں کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، لیکن آج ذرا اس واقعہ کو بھی یاد کر لینا۔ وہ لوگ چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کر یا کسی چوراہے پر بیٹھ کر جب حالات پر تبصرہ کرنا، جب حالات پر شکوہ شکایت کرنا، اس واقعہ کو بھی یاد کر لینا کہ آج سے 1000 سال پہلے لگ بھگ اس زمانے کا، اس دور کا، اس ٹائم اور اس وقت کا ایک بہت بڑا امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور اس زمانے کے ایک جابر و ظالم بادشاہ، لوگوں پر انیائی کرنے والا، لوگوں پر اتیاچار کرنے والا بادشاہ حجاج بن یوسف، اس واقعہ کو ذرا دیکھو، لوگوں پر ظلم کرتا تھا، انیائی کرتا تھا، اتیاچار کرتا تھا۔ ہاں میرے بھائیوں آج کی تاریخ میں جیسے آج ہمارے اوپر ایک چائے والا مسلط ہے، سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے، اسی طرح آج جس طرح یہ ہمارے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس ٹائم بھی یہ لوگوں پر ظلم کیا کرتا تھا، انیائی کیا کرتا تھا، اتیاچار کیا کرتا تھا۔ لوگ ڈر کے مارے لوگ جب اسے حضرت جب لوگ اس سے پریشان ہو گئے، اس کی شکایت لے کر حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا کہ امام صاحب حجاج بن یوسف ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے، ہمارے اوپر انیائی کرتا ہے، ہمارے اوپر اتیاچار کرتا ہے۔ اے امام صاحب آپ بہت بڑے عالم ہیں، حجاج بن یوسف آپ کی عزت کرتا ہے، حجاج بن یوسف کے پاس آپ جائیے اور حجاج بن یوسف کو جا کر سمجھائیے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات کو مان جائے اور ہمارے اوپر ظلم کرنا چھوڑ دے۔ میرے بھائیوں جب لوگوں نے ظالم و ظالم بادشاہ حجاج بن یوسف کے بارے میں شکایت لے کر آیا، امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ان لوگوں کو جواب دیا اور آج اسی جواب کو کوڈ کرتے ہوئے نقل کرتے ہوئے مولانا تنویر عالم آپ لوگوں کے درمیان لے کر جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں حجاج بن یوسف کے بارے میں امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے یہ جواب دیا، ما جاء الحجاج الا بذنوبنا، آج تم لوگ شکایت لے کر میرے پاس آئے ہو، سنو اگر آج حجاج بن یوسف جیسا ظالم بادشاہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے تو ہمارے گناہوں کی وجہ سے مسلط کیا ہے۔ میرے بھائیوں اپنے زمانے کا، اپنے دور کا، اپنے وقت کا اتنا بڑا عالم یہ جواب دے رہا ہے، اتنا بڑا امام یہ جواب دے رہا ہے کہ اگر آج ظالم بادشاہ ہمارے اوپر اور تمہارے اوپر مسلط ہے تو الا بذنوبنا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے برے کرتوتوں کی وجہ سے اور ہماری معاشیت کی وجہ سے اللہ نے ہمارے اوپر مسلط کیا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب ہمارے اوپر ظلم ہو، ہمارے اوپر جب کوئی ظالم بادشاہ مسلط ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں دنیا میں سبق سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم بادشاہ کو مسلط کرتا ہے۔ دو چیزیں ہو گئی اور آگے آئیے ایک حدیث بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دوں جلدی میرے بھائیوں جب حالات کا تبصرہ کرنا، اس حدیث کو بھی اٹھا لینا، اس حدیث کو بھی ذرا ان لوگوں کے سامنے بتا دینا۔ کون سی حدیث؟ امام ابو داؤد اس حدیث کو ابو داؤد کتاب الفتن کے اندر لے کر آتے ہیں۔ حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اور اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ قرار دیا۔ حدیث کیا ہے؟ اس حدیث کو بھی یاد کر لینا۔ یہ 2 سال پہلے 3 سال پہلے بتائی ہوئی حدیث ہے نہیں، ارے یہ تو 1400 سال پہلے اللہ کے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی فرمائے تھے، یہ بتا کر گئے تھے کہ لوگوں یاد رکھنا کیا ہے۔ حدیث کو ذرا سنیے،
يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى العجلة إلى كسعتها فقال قائل ومن قلتنهم يومئذ بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم بكاء كبكاء السيل ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن وقال قائل يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت یعنی اللہ کے پیارے رسول نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا. اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے بڑی ہی مختصر انداز میں یہ بتا کر جانا چاہ رہا ہوں میرے بھائی اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے یہ اعلان کیا تھا. وہ بھارتی مسلمانوں یاد رکھو. اور ایک بات جب اس حدیث کو پڑھتا ہوں نا تو ایسا محسوس ہوتا ہے ایسا لگتا ہے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ حدیث اللہ کے پیارے رسول نے لگتا ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کے لیے بتا کر گئے 1400 سال پہلے. آپ اپنے حالات کا جائزہ لیجئے اور اس حدیث کا آپ پڑھیے پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. نبی نے 1400 سال پہلے بیان فرمایا تھا ایک دور ایسا آئے گا کہ دشمن قوم تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی جس طرح جیسے بھوکے لوگ دسترخوانوں کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں جس طرح بھوکے لوگ دسترخوانوں کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اسی طرح دشمن قوم تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے. ارے بھائی تمہیں ماریں گے وہ لوگ تمہارے اوپر ظلم کریں گے تمہارے اوپر انیائی کریں گے اتیاچار کریں گے. دشمن کا بچہ تمہیں آگ دکھا کر بات کرے گا کیونکہ دشمن کے دلوں میں تمہارا روب و دبدبہ نہیں ہوگا تمہارا خوف نہیں ہوگا تمہاری دہشت نہیں ہوگی بلکہ دشمن کا بچہ بھی تمہارے سامنے آگ دکھا کر بات کرے گا. اچھا ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا تب ہوگا جب تمہارے اندر روحن نام کی بیماری پیدا ہو جائے. آج ہر انسان اسٹیج سے لے کر میرے سامنے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں الا ماشاءاللہ ایک دو کو چھوڑ کر کے آج ہر انسان کے اندر یہ بیماری موجود ہے. اور اللہ کے پیارے نبی نے اسی بیماری کے تعلق سے بیان فرمایا تھا کہ جب یہ بیماری تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی تب ایسا ہوگا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما الوهن یہ بیماری اصل میں ہے کیا؟ اے اللہ کے نبی اصل میں یہ بیماری ہے کیا؟ اصل میں وہن ہے کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ یہ بیماری یہ ہے کہ یاد رکھو دنیا وکراہیت الموت جب تمہارے اندر دنیا کی محبت بیٹھ جائے گی یعنی تم دنیا کے لیے سب کچھ نچھاور کر دو گے تمہارا جینا تمہارا بیٹھنا تمہارا سونا تمہارا جاگنا تمہارا ہر کام صرف دنیا کے لیے ہونا شروع ہو جائے گا. تمہاری صبح بھی ہوگی تو دنیا کو لے کر تمہاری شام بھی ہوگی تو دنیا کو لے کر تم دنیا کو بہتر بنانے کا خواب دیکھو گے دنیا کو بہتر بنانے کا ڈریم دیکھو گے. تو یاد رکھو جب یہ بیماری تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی تب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ایسے مسلط کر دے گا یا ایسی قوم تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے گی تمہارے اوپر ظلم کرے گی. تو اس حدیث سے نا ہمیں یہ بھی میسج ملتا ہے کہ اگر آج ہمارے اوپر اگر ایسی حالات آئی ہے اگر آج مسلمانوں کی پرستھتی آج ایسی بنی ہے میرے بھائیوں تو اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہم نے رات میں اپنے اندر دنیا کی محبت کو بٹھا دیا. اچھا اور ایک حدیث سن کے جائیے ہماری ایسے حالات کیوں بنی اللہ نے ہمارے اوپر ذلت کو کیوں مسلط کیا؟ ایک ٹائم تھا کہ پوری دنیا مسلمانوں کی عزت کی نگاہوں سے دیکھتی تھی اور آج پوری دنیا ہمارا چہرہ دیکھ کر ٹوٹتی ہے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں آپ کے سامنے دیتا ہوں. یہ حدیث بھی ابو داؤد کی ہے. ابو داؤد کتاب البیوع کے اندر امام ابو داؤد اس حدیث کو لاتے ہیں اور حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے یہ بھی بیان کیا اور لوگوں سنو اذا تبايعتم بالعين واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد وسلط الله عليكم ذلا. اس حدیث کے اندر یہ بھی بتایا گیا کہ جب تم کاروبار کرو گے تو دھوکہ نہیں کرو گے تم اینا کرو گے کاروبار کے ساتھ بےایمانی کرو گے بزنس کے ساتھ بےایمانی کرو گے تجارت کے ساتھ بےایمانی کرو گے اور برائی کے دھن کو پکڑ لو گے یعنی تم دنیا کی سے راضی ہو جاؤ گے تم دنیا کی دولت سے راضی ہو جاؤ گے. اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تم جہاد کا جذبہ
अपने दिल से निकाल दोगे, वो तरफ तुम जिहाद, तुम जिहाद को छोड़ दोगे। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे ऊपर जिल्लत को मुसल्लत कर देगा। तो इस हदीस से भी ये मालूम मेरे भाइयों, ये बात हमें पता चलती है कि जब हालात बिगड़ती है या जब अल्लाह जिल्लत को हमारे ऊपर मुसल्लत करता है, तो इसकी एक वजह ये भी है कि जिहाद को छोड़ देना, अपने दिल से, अपने अंदर से जिहाद का जज्बा निकाल देना। मेरे भाइयों, दुनिया की दौलत से राजी हो जाना, कारोबार में बेईमानी करना, जब ऐसा करने लगोगे तो अल्लाह तुम्हें जलील कर देगा। और बताइए आज मुसलमानों के अंदर ये तमाम के तमाम बीमारियां मौजूद है कि नहीं? आज सबके अंदर ये बीमारियां मौजूद है। अच्छा, बस चंद मिनट का टाइम है, अब हम हालात को बेहतर कैसे कर सकते हैं, इलाज भी बता के जा रहा हूँ। इतने में तो हमें बात ये पता चल ही गया होगा कि हमारी आज हालात क्यों बनी ऐसी, आज हमारी ऐसी, आज जो मुसलमान इस परिस्थिति का जो शिकार है वो क्यों है। वो चीजें तो हमने सुन लिया, अब जरा दो तीन चीजें ये भी सुन लीजिए कि वो कौन सा तरीका है, वो कौन सी चीजें हैं अगर हम अपने अंदर पैदा करेंगे, अगर हम अपनी जिंदगी के अंदर लागू करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें जिल्लत की जिंदगी से निकाल कर इज्जत की जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको बख्शेगा। वो कौन सी चीज, वो कौन सा तरीका है? आइए जल्दी जल्दी दो तीन चीजें मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली चीज पर जरा और कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम के अंदर बयान फरमाता है, ऐ मंझेली के मुसलमानों, ऐ कटियार के मुसलमानों, अगर तुम अपने हालात को बेहतर बनाना चाहते हो तो सुनो, अगर तुम बेहतर की ठोकरें नहीं खाना चाहते हो तो सुनो। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम। पहली चीज अल्लाह फरमाता है अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद करेगा, यानी तुम्हें जिल्लत की जिंदगी से निकाल कर इज्जत की जिंदगी अता फरमाएगा। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि मौलाना तनवीर साहब अल्लाह तो इतना ज्यादा पावरफुल है, अब अल्लाह की हम कैसे मदद कर सकते हैं? मेरे भाइयों, मुफस्सिरीन किराम इस आयत की तफसीर करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह की मदद करने से मुराद ये अगर तुम लोग दीन पर चलोगे, इस्लाम के बताए हुए तरीके पर चलोगे, कुरान और हदीस के बताए हुए तरीके पर चलोगे तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मदद करेगा। अल्लाह कब मदद करेगा? शर्त है मेरे भाइयों, शर्त। वो शर्त क्या है? अगर आप दीन पर चलेंगे, दीन पर। मैंने एक मर्तबा इसी जलसे के अंदर मैंने बयान किया था, याद है ना, कि जब इलेक्शन का टाइम आता है हम और आप इधर उधर घूमते हैं चाय की दुकान पर, भाई वोट इसको करो उसको मत करो। क्यों? क्योंकि आज हिंदुस्तानी मुसलमान, हमारी अपनी सोच की बात कर रहा हूँ, आज हिंदुस्तानी मुसलमान इतना नादान है, इतना बेवकूफ है कि आज वो कुरान हदीस को छोड़कर पता नहीं कहाँ मसला हल करने निकल जाते और कहते यारो अगर हालात को बदलना चाहते हो तो इसकी सरकार लाओ। देख रहे हैं ना, पार्टियों के पीछे जाकर आज हम अपना ईमान का जनाजा निकाल रहे हैं, नेताओं के पीछे घूम घूम कर आज हमारी कौम का नौजवान अपना ईमान का जनाजा निकाल रहा, अपना ईमान को फरोख्त कर रहा मेरे भाइयों, और कहता है वोट इसको करो। अरे भाई किसको वोट करूं, इसको क्यों करूं? कहते हैं मौलाना साहब अगर इसको वोट करेंगे तो आज जो हमारी हालात है, हमारी हालात बदल जाएगी। अरे नादानो, अरे बेवकूफो, कभी कुरान भी पढ़ लेना, कभी हदीस भी पढ़ लेना। आज मौलाना कर जा रहा कि पार्टी बदल कर तुम अपने हालात को नहीं बदल सकते, हालात को बदलना चाहते हो। नबी ने उसी हदीस के अंदर ये बताया कि हत्ता तर्जिउ इला दीनिकुम, जब आप दीन की तरफ तरफ कराएंगे, इस्लाम के बताए हुए तरीके पर जब आप आएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपके हालात को बदतर से आपके हालात को बेहतर बना देगा इंशाअल्लाह ताला। अब यहाँ क्या बता रहा? अगर आप अल्लाह की मदद करेंगे तो अल्लाह आपकी मदद करेंगे, पहली चीज। अब हालात को बदलने के लिए, इस हालात का मुकाबला करने के लिए दूसरी चीज जो आज हमें और आपको करने की जरूरत है, तो दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज मैं आपके सामने रखता हूँ मेरे भाइयों, अगर आप अपनी हालात को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर इस जिल्लत की जिंदगी से निकालना चाहते हैं, इस आयत पर भी जरा गौर कर लेना। अल्लाह फरमाता है व इन तस्बीरू व तत्तकू ला यदुरुकुम कैदुहुम शैआ। मेरे भाइयों, अल्लाह बयान फरमाता है ओ लोगों, अगर तुम अपने अंदर दो चीजें पैदा कर लोगे, ज्यादा नहीं बस दो चीजें,
اگر تم اپنے اندر دو چیزیں پیدا کر لو گے تو اللہ فرماتا ہے کہ دشمن تمہارا نقصان نہیں کر سکتا. ہمیں معلوم ہے کہ آج ہمارا دشمن ہمیں نقصان پہنچانے کے لیے، آج مسلمانوں کا دشمن مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے، ہماری قوم کو برباد کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں رچ رہے. میرے بھائیو، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج مولانا تنویر عالم نے کھل کر آپ کے سامنے بتا دیا. کل وہ یہ بی پی نیوز ہندی جس نے میرے خلاف نیوز چینل نے نیوز چلایا تھا، وہ کل بھی میرے خلاف نیوز چلائے گا. ہاں میرے بھائیو، آپ لوگوں کو معلوم ہے جب کٹھار کی سرزمین پر سب سے پہلے نقل سرما کو جواب دینے والا اگر کوئی تھا تو مولانا تنویر تھا. جب میں نے نقل سرما کو جواب دیا تھا، یہی اے بی پی نیوز ہندی نے میرے خلاف نیوز چلایا تھا. اگر آج بھی میں اگر زیادہ کھل کر بولوں گا تو پھر وہ کل میرے خلاف نیوز چلائیں گے. اس لیے سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے. ایک بات میں آپ کے سامنے یہ بتا کر جا رہا ہوں، اتنا یاد رکھنا کہ آج جو دشمنی یہ طرح طرح کی سازشیں ہمارے خلاف رچ رہے ہیں، جو دشمن طرح طرح کی سازش سے ہمارے خلاف رچ رہے ہیں. اب اللہ کہہ رہا ہے دشمن تمہارا نقصان نہیں کر سکتا. یہ ہے نا یہ چڈی دھاری لوگ، کون لوگ ہیں یہ ہاتھ چڈی پہن کر ادھر ادھر ڈنڈا لے کے گھومتا رہتا ہے، سب جانتے ہیں نا، نام لینے کی کیا ضرورت ہے، بس جنگل والے کی بات کر رہا ہوں، سب جانتے ہیں. یہ کب سے، جب سے ہندوستان آزاد نہیں ہوا تب سے ہمیں اور آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے لوگ کوشش کر رہے ہیں. اب اللہ کہہ رہا ہے وہ لوگ تو اپنی چال چل رہے ہیں نا، اگر تم ان کی چال سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، بچنا چاہتے ہو، زیادہ نہیں، بس دو چیزیں پیدا کی، دو چیزیں. اب وہ دو چیزیں ہیں کیا؟ اللہ فرماتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. ایک ہے صبر اور ایک ہے تقویٰ. اب اللہ فرماتا ہے لوگوں اگر یہ دو چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، اگر صبر اور تقویٰ اپنے اندر پیدا کر لو تو دشمن کو تمہیں نقصان پہنچانا تو بڑی دور کی بات ہے. دشمن تمہارا بال بھی باقا نہیں کر سکتا، دشمن تمہارا کچھ نہیں کر سکتا. اچھا، صبر اور تقویٰ کہتے کسے؟ صبر اور تقویٰ. صبر تین چیزوں کا نام ہے، جلدی جلدی یاد رکھیے گا. پہلی چیز صبر جو ہے نا، حالات کیسی بھی ہو، جو حالات ہے یہ بھی یاد رکھیے گا. آج کی خبر ہے میرے بھائی، ہر دن آج ہم تک یہ نیوز پہنچتی ہے، ہر دن ہم تک یہ خبر پہنچتی ہے کہ آج فلاں جگہ ایک مسلمان سے ہندو بن گیا، کرسچن بن گیا، بھئی یہ بن گیا. آج کتنے نوجوان، آج ہماری قوم کے اس امت مسلمہ کے کتنے نوجوان میرے بھائیو آج اسلام کو تیاگ کر کے دوسرے دھرم کو اپنا رہا. کیوں؟ کیونکہ وہ حالات کا مقابلہ نہیں کر پا رہا. جب حالات کا مقابلہ نہیں کر پا رہا ہے تو آج وہ مرتد ہو رہا ہے میرے بھائیو. یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے افسوس کی بات ہے کہ ہمارا بھائی، ہمارا بیٹا، ہمارے سماج میں رہنے والا، ہماری قوم کا ایک نوجوان آج ہمارے دھرم کو چھوڑ کر آج دوسرا دھرم سویکار کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ حالات کا مقابلہ نہیں کر پا رہا. دیکھو ایک بات یاد رکھنا، حالات کیسی بھی ہو، اگر آپ کی گردن پر اگر تلوار رکھی جائے، آپ کے سر کے اوپر اگر تلوار تان دی جائے، کہا جائے اسلام کو چھوڑ دو، کیا آپ اسلام کو چھوڑ دیں گے؟ کیا آپ ایمان سے باز آ جائیں گے؟ دیکھیں حالات ایسی حالات ہمارے سامنے آنے والی ہے. یاد رکھو میرے بھائیو، حالات کیسی بھی ہو ہمیں اپنا ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے، ہمیں اپنے ایمان کو لٹانا نہیں ہے، ہمیں اپنے ایمان کو فروغ نہیں کرنا ہے. یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے میرے بھائیو، ایمان کی حفاظت کرنا. اب ہم ہیں کیا بتائیں ہمارے بارے میں، ہم تو وہ ایمان والے لوگ ہیں نا کہ ایک حالات کو دور کی بات چند پیسوں کے لیے ہمارا ایمان بک جاتا ہے. کیوں بکلا بھائی؟ ہمارا ایمان آج اتنا کمزور کیوں ہے؟ کیونکہ ہمیں ایمان وراثت میں ملا ہے میرے بھائیوں. ایمان کے لیے ہم نے اپنے ماں باپ کو قربان نہیں کیا، ایمان کے لیے ہم نے اپنی دولت قربان نہیں کی، ایمان کے لیے ہم نے تکلیفیں برداشت نہیں کی، ایمان کے لیے ہم نے کوئی قربانیاں پیش نہیں کی. یہی تو وجہ ہے نا کہ آج ہمارے نزدیک ایمان کی کوئی ویلیو نہیں، آج ہمارے نزدیک ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں. چند پیسوں کا آج ہمارا ایمان جاتا ہے. لوگوں اگر عزت پانا چاہتے ہو، دشمنوں سے بچنا چاہتے ہو، دوستوں سے جوتا کھانے سے باز آنا چاہتے ہو تو اپنا ایمان کو مضبوط بناؤ. ان کی طرح حضرت بلال کی طرح. وہ کون سی حضرت بلال میرے بھائیوں کہ اپنی جان دینے کو قربان،
لیکن پھر بھی اپنا ایمان دینے کو قربان نہ ہوا میرے بھائی. معلوم ہے نا وہ سمیہ کے بارے میں بھی, وہ سمیہ, ارے ہم تو مرد ہیں, سمیہ ایک عورت تھی. جب سمیہ کا واقعہ کرتا ہوں, جب اس کی کہانی کو کرتا ہوں میرے بھائیوں, آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے. وہ سمیہ, اس کا ایمان کتنا مضبوط تھا کہ اگر اس کا ایمان کسی پہاڑ سے ٹکراتا تو شاید پہاڑ ہو جاتا, لیکن حضرت سمیہ کے ایمان کے اندر کوئی کمی پیدا نہیں ہوتی میرے بھائیوں. حضرت سمیہ کی طرف اپنا ایمان کو مضبوط بنا. وہی سمیہ کہ جب حضرت سمیہ کو مکہ کے مشرکوں نے اس کے جسم سے کپڑا نکال لیا, شوہر بھی سامنے موجود ہے, جوان بیٹا بھی سامنے موجود, حضرت سمیہ کو اذیت پہنچا رہے ہیں, حضرت سمیہ کو تکلیفیں دے رہے ہیں, حضرت سمیہ کو مار رہے ہیں, اور حضرت سمیہ سے کہہ رہے سمیہ ابھی بھی تمہارے پاس ٹائم ہے, تم اپنا ایمان سے باز آ جاؤ, اسلام سے باز آ جاؤ. سمیہ کہتی ہے کہ اے مکہ کے کافروں, اے مکہ کے مشرکوں, تم یہ کہتے ہو کہ سمیہ ایمان سے باز آ جائے. ارے یاد رکھو, سمیہ اپنی جان دینا گوارا کر سکتی ہے, لیکن سمیہ اپنا ایمان دینا گوارا نہیں کر سکتی ہے. میرے بھائیوں, ایمان کو اگر مضبوط بنانا ہے تو حضرت سمیہ کی طرح, حضرت بلال کی طرح, صحابہ کرام کی طرح آپ اپنے ایمان کو مضبوط بنائیے, اور انشاءاللہ اگر آپ کے ایمان کے اندر مضبوطی آ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو پھر سے عزت والی قوم میں شمار کر دے گا. پہلی چیز ایمان کی حفاظت کرنا. اب دوسری چیز کیا ہے؟ صبر کی دوسری چیز ہے کہ اگر گناہ کرنے کا ماحول ہو, آج جیسے چاروں طرف ہمارے قدم قدم پر فتنہ ہے, آج چاروں طرف میرے بھائیوں ہمارے سامنے گناہوں کا ماحول ہے, تو ایسی حالات میں, ایسے ماحول سے خود کو گناہوں سے بچا لینا یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے میرے بھائیوں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اپنے ایمان گناہوں سے ہمیں آپ کو بچنا ہے. صبر کی تیسری قسم وہ کیا ہے کہ صبر کی تیسری قسم یہ بھی ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو آج بڑی بیماریاں آپ کو دے رکھے ہیں, مثلا آپ کے گھر میں یا آپ کے پاس کوئی ایسی بیماری ہے جس کا علاج کرانے کے لیے آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے, تو آپ اب اللہ کو اپنی زبان سے ان کے لیے نازیبا الفاظ آپ استعمال کرتے ہیں, کچھ ایسا بول دیتے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. صبر کی قسم میں سے یہ بھی ایک قسم ہے کہ اگر آپ کے اوپر پریشانی آئے, مثلا بیماری ہی آئے, تو آپ اس پر صبر کر لینا. انشاءاللہ اگر آپ اس پر صبر کر لیں گے تو ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ کو جنت کی سرٹیفکیٹ مل رہی ہے. اگر بیماری پر آپ صبر کریں گے تو آپ کو جنت ملے گی, اور دوسری چیز آپ کو یہ فائدہ ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دشمن کی چال سے بچا لے گا. یہ صبر کی 3 قسمیں ہیں. اور تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر. ایسے ماحول میں, ایسی حالات میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا کریں, تقویٰ پیدا کریں. اگر ہم نے تقویٰ پیدا کر لیا میرے بھائیوں, اس سے جو فائدہ ہوگا, ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں گے, اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دشمن کے ہاتھ سے بچا لے گا, ہمیں دشمن کی چال سے, دشمن کی سازش سے ہمیں بچا لے گا. تو یہ چیز بھی یاد رکھیے گا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. یہ 2 چیزیں آپ اپنے اندر پیدا کر لینا. تیسری چیز, اگر آپ حالات سے بچنا چاہتے ہیں, حالات کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, اپنے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں, تو تیسری چیز جس کی آج ہمیں آپ کو ضرورت ہے وہ ہے توکل, بھروسہ اللہ پر بھروسہ. میرے بھائیوں, حالات کیسی بھی ہوئی, سچویشن کیسی بھی ہو, اگر توکل کرنا, بھروسہ کرنا, تو اللہ پر بھروسہ کرنا ہر حال میں میرے بھائیوں, ہر اعتبار سے میرے بھائیوں, اگر کسی کی ذات پر اگر بھروسہ رکھنا, توکل رکھنا, تو اللہ پر بھروسہ رکھنا. اب بھروسہ کیسا ہونا چاہیے؟ آئیے میں آپ کو ایک چیز سامنے رکھتا ہوں آپ لوگوں کے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں مکہ کے کافروں نے یہ اعلان کر دیا تو جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا غار ثور میں موجود. اللہ کے پیارے نبی, توکل کسے کہتا ہے, بھروسہ کسے کہتا ہے, ذرا اس واقعہ سے پتہ لگا سکتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی غار ثور کے اندر موجود ہے, حضرت ابوبکر صدیق بھی غار ثور کے اندر موجود ہے. ادھر اعلان ہو گیا جو بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور حضرت ابوبکر کا سر قلم کر کے لائے گا ان کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا.
مکے کے اندر یہ اعلان ہو گیا جو بھی نبی کو قتل کرے گا، حضرت ابو بکر کو قتل کرے گا، ان دونوں میں سے کسی ایک کا قتل کر کے اس کا سر سامنے لائے گا، ان کو 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ لوگ لالچ میں ڈھونڈنے لگے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ لوگ بالکل غار کے قریب پہنچ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق جب اپنی نظروں پر اٹھاتے ہیں کیا دیکھتے ہیں کہ دشمن ہمیں تلوار سے بالکل غار پر پہنچ چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق ڈر جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، دشمن تو ہم لوگوں کو تلاش سے بالکل غار کے قریب پہنچ گئے، اگر خدا نہ خواستہ وہ لوگ اپنی نظر کو نیچی کر لیں، اپنے قدم کی طرف، اپنے پیر کی طرف اگر وہ لوگ اپنی نظر کو کر لیں، ہم دونوں کو دیکھ لیں گے اور دیکھنے کے بعد قتل کر دیں گے۔ ڈر جاتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق۔ اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ اے ابو بکر ڈرنا مت کرو، اگر آج ہمارے ساتھ کوئی ہے لا تحزن ان اللہ معنا، اگر ہمارے ساتھ کوئی ہے تو اللہ ہے۔ میرے بھائیو یہ بھروسہ ہونا چاہیے اللہ پر، کتنا بھروسہ۔ ایک کافر آیا، مولانا صاحب کیا اچھا ایک کافر آیا، واقعی بیان کروں آپ کے سامنے، بس 5 منٹ کا ٹائم رکھیے۔ ایک کافر آیا، ننگی تلوار نبی کے سامنے تان دیے۔ میرے بھائیو بھروسہ کیسا ہونا چاہیے؟ توکل، ایسا بھروسہ آج ہمیں اور آپ کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ پیدا کیے، ایک کافر آیا ننگی تلوار لے کر نبی سے کرے اچھا بتائیے میں یملوک منی، آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ تو اللہ نے کیا، اللہ کے نبی نے کیا بیان فرمایا تھا؟ دیکھیے حالات کیسی ہے، بچانے والا کوئی نہیں، صحابہ نبی کے سامنے موجود نہیں۔ اب صحابہ اگر بچانے کے لیے بھی آتے، اگر یہ خدا نہ خواستہ اگر تلوار نبی کی گردن پر مار بھی دیتا تو نبی کو کوئی بچانے والا نہیں تھا، کیونکہ نبی نہتے تھے، نبی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، نبی کے پاس کوئی تلوار نہیں تھی، اور دشمن کے پاس، دشمن کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ لیکن میرے بھائیو نبی نے بیان فرمایا کہ اگر میری کوئی حفاظت کرے گا، میری حفاظت کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، مجھے بچانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ میرے بھائیو ایسا بھروسہ ہونا چاہیے۔ ایک چیز یہاں پر ایڈ کر دوں، بس لاسٹ چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج مسلمانوں کو مارا جاتا ہے لیکن مسلمانوں کو انصاف نہیں ملتا۔ مسلمان انصاف کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا؟ ایک بات یاد رکھیے، 15-20 دن پہلے میوات کے اندر جنید اور ناصر کو بے رحمی اور بے دردی کے ساتھ پیٹا گیا، جنید اور ناصر کو۔ حالانکہ آج تو پورے ہندوستان سے کوئی ایسا دن نہیں کہ موب لنچنگ کی خبر نہ آتی ہو، آج ہر دن موب لنچنگ کی خبر آتی ہے۔ اسی طرح پہلو خان کو مارا گیا، اکبر کو مارا گیا، تبریز کو مارا گیا، جنید کو مارا گیا، اشفاق کو مارا گیا۔ میرے بھائیو ہزاروں مسلمانوں کو آج ان لوگوں نے پیٹ کر آج ان لوگوں نے مسلمانوں کو مار دیا۔ یہی واقعہ میوات کے اندر سامنے آیا، جنید اور ناصر کو زندہ بلورو کے اندر باندھ کر پیٹرول چھڑک کر آگ کے حوالے کر دیا، ان دونوں کو زندہ آگ میں جلا دیا۔ انصاف ملا؟ کیا آج آپ کے اوپر ظلم ہوتا ہے؟ کیا تبریز کے پریوار کو انصاف ملا؟ کیا جنید کے پریوار کو انصاف ملا؟ کیا جنید اور ناصر کے پریوار کو انصاف ملا؟ کیا رکبر کے پریوار کو انصاف ملا؟ نہیں بھائیو، آج ہمارے ہندوستان میں ہر دن مسلمانوں کو مارا جاتا ہے لیکن کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہے مسلمانوں کے ساتھ۔ ایسی حالات میں اس چیز پر بھی اگر بھروسہ کرنا ہے تو اللہ پر بھروسہ کیجئے کہ دنیا میں ہمارے ساتھ کوئی انصاف کرے یا نہ کرے پر اللہ تبارک و تعالی ہمارا انصاف کرے گا۔ یہ بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، یہ توکل اللہ پر ہونا چاہیے کہ آج سنو، دنیا میں تمہارے پاس طاقتیں ہیں، دنیا میں آج تمہارے پاس سرکار ہے، دنیا میں آج تمہارے پاس دولت ہے، دنیا میں آج تمہارے پاس ہتھیار ہے، تم جو چاہو ہمارے ساتھ کر لو، بھلے یہ بھی کرو آج ہمیں انصاف نہ ملے ہمیں کوئی افسوس نہیں، ہمیں کوئی غم نہیں، ہمیں کوئی رنج نہیں، انصاف ایک دن ہوگا۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ قیامت کے دن اللہ کرے گا۔ اللہ کی ذات پر امید ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ انصاف کرے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو 3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، جاتے جاتے اور ایک چیز اپنے اندر پیدا کر لینا، وہ چیز ہے قیامت کا ڈر آپ اپنے اندر پیدا کر لینا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لینا، اس دن کا
जिस दिन तुम सबको अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की अदालत में तुम सबको हाजिर किया जाएगा। मेरे भाइयों 15-20 मिनट का टाइम मेरे पास था, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ। हालांकि दूसरी जगहों में 2-2 ढाई घंटा बोलने वाला इंसान जब अपना गांव में आता है, अपनी बस्ती में आता है, तो हमेशा कोशिश करता है कि कम वक्त और कम टाइम लेकर आपके सामने बात रखे, क्योंकि दूर दराज से जो मेहमान हमारे यहाँ तशरीफ लाते हैं, दूर दराज से हम उलमाए किराम को बुलाते हैं, हम लोगों का मकसद उन लोगों को सुनना होता है। इसलिए मैं अपना टाइम की कुर्बानी भी मैं हमेशा देते आ रहा हूँ और इंशाअल्लाह आइंदा भी दूंगा और आज भी दे रहा हूँ। बात को आगे न बढ़ाते हुए मैं मुख्तसर अंदाज में 1 मिनट में मैं आपको ये पैगाम फिर से दे दूं कि मैंने 20 मिनट या 25 मिनट के अंदर जो पैगाम, जो मैसेज मैं आप तक पहुंचाना चाहा, वो मैसेज ये है कि आज हमारे हालात बहुत खराब है, बहुत खराब है। दिन ब दिन हमारी हालात बिगड़ती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। क्यों? इसलिए कि आज हम मुसलमान इस हालात का मुकाबला नहीं करना चाहते। मेरे भाइयों, हमें हालात का मुकाबला करना है और हालात का मुकाबला करने के लिए उनके साथ उनको हटाने के लिए मेरे भाइयों हमारी जो जिम्मेदारियां हैं, इन जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है कि हम अपना ईमान को मजबूत करें, हम दीन पर चलें, हम अपने अंदर कयामत का डर पैदा करें, अल्लाह की जात पर भरोसा पैदा करें। मेरे भाइयों, ये जो चीजें हैं मैंने आपके सामने रख दी। मैं आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन हम तमाम मुसलमानों को हालात को पेशे नजर, हालात को मद्देनजर रखते हुए इन सबको अपनी अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। तो हम तमाम को ऐसे हालात में जो जिम्मेदारियां हमारी होनी चाहिए, जो किरदार हमारा होना चाहिए, जो रोल हमारा होना चाहिए, या अल्लाह तो हम सबको वो किरदार, वो रोल, वो जिम्मेदारी अदा करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम जिस तरह पहले इज्जत के साथ जिंदगी गुजारते थे, तो फिर उस तरह हम सबको इज्जत की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन लास्ट में तुझसे ये भी दुआ करता हूँ कि आज चारों तरफ आज जाल बिछाए हुए हैं, चारों तरफ आज दुश्मन हमारे खिलाफ साजिश से कर रहे हैं, हमें बदनाम करने की, हमें मारने की, हमें देश से निकालने की, इत्यादि इत्यादि। ये अल्लाह तो हम तमाम मुसलमानों को उन दुश्मनों की चाल से, उनकी साजिश से तो हम सब की हिफाजत अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।